رحیم بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کرنا ہے، اور یہ بہت اہم حدیث ہے۔ اس سے پہلے ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ اس حدیث میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں، معصیت، نافرمانی، تو معصیت اور گناہ ہونے کے بعد تاثرات کیا ہوتے ہیں، مومن کا تاثر کیا ہوتا ہے اور فاجر اور گناہ گار کا کیا ہوتا ہے گناہ ہونے کے بعد۔ اور یہ تاثر کس نے بتایا؟ پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حدیث کی صحیح ترین کتاب بخاری شریف میں یہ روایت منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ، کہ مومن وہ اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ پہاڑ اس پر گر جائے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ، اور فاجر وہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ مکھی وہ اس کے کان کے یعنی مکھی کا ذباب مر علی انفی، مکھی اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے یوں کیا، یہ جیسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا، اس کو اڑا دیا۔ یہ جو روایت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، سمجھنے کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن سے جب غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو گناہ ہونے کے بعد اس کو چین نہیں ہوتا، اس پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، اس پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عظمت سے اور اللہ رب العالمین کے مقام سے اور اللہ کی کبریائی سے وہ کچھ واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ اور جیسے اس سے گناہ ہوتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے گویا کہ میرے سر کے اوپر پہاڑ کا بوجھ ہے اور پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے۔ اس وقت تک یہ چین نہیں لیتا جب تک کہ وہ توبہ استغفار نہ کر لے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے، آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ گناہ کے بعد ایک مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور فاجر کی کیا ہوتی ہے؟ گناہ گار کی۔ فرمایا کہ گناہ گار اور فاجر، اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، گویا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا نہ خواستہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں اگر ہم سے گناہ ہو بھی رہے ہوں اور ہم ٹس سے مس نہ ہو رہے ہوں اور ہمیں تنبیہ نہ ہو رہی ہو، بلکہ اللہ معاف فرمائے اگر ایسی کیفیت ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، تو پھر تو بہت بڑی کیا کہتے ہیں محرومی کی بات۔ اور اگر گناہ ہو رہے ہیں اور پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے، توبہ استغفار نہیں کر رہے، تو یہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی یہ مومن کی بیان نہیں کی، فاجر کی بیان کی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اللہ نے عزتیں عظمتیں عطا فرمائی، بیچارے ان کی حالت دیکھیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا، زیادہ تر ان کے پاس حکومت نہیں، اقتدار نہیں، بعض ایسے ہیں جن کے پاس پہننے کے صحیح طرح کے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے کوئی مناسب قسم کی رہائش کا انتظام نہیں، لیکن تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، خوف خدا تھا، کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو امیر بنا دیا، حکمران بنا دیا۔ تو تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو یعنی ذلیل کو عزیز بنا دیتی ہے، کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے، غریب کو امیر بنا دیتی ہے، حکمران بنا دیتی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی اسی طرح کی تھی، تو اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ اور آج ہم جو مار کھا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے ہاں تقویٰ نہیں ہے، تقوی کی کمی ہے۔ اس لیے تو اقبال نے ان کے بارے میں کہا نا، صحابہ کے بارے میں، کہ یعنی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو،
عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آج اگر ہم دوبارہ اسی ٹریک پہ آ جائیں، صحابہ والے ٹریک پہ، اپنے اندر تقوی لے آئیں، پرہیزگاری لے آئیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کبھی غلطی سے ہو بھی جائے، گناہ ہو بھی جائے تو توبہ استغفار کر لیا کرے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی سدھر جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین خوف خدا والی زندگی نصیب فرمائے، تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔